آج ابھی 11 بار پڑھو اور 11 بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا، پھر جو معجزہ ہوگا، ساری دنیا سارا محلہ دیکھے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج کے بعد یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا، یہ بے اولادی کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا۔ میرے غریبوں، اگر ساری دنیا کے وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو تو آج میرا بتایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد دروازے پر آئے گی۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے بن جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا شخص اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب میرے غریبوں، آپ نے سب سے پہلے نمبر پر دیکھیں، آپ نے 3-4 چیزیں پڑھنی ہیں۔ اللہ کے ولی کا بتایا ہوا سچا عمل ہے۔ مجھے اس عمل نے میرے دوستوں ایک ہی دن میں فقیر سے بادشاہ بنایا۔ میں 6 مہینوں سے روزانہ یہ عمل پڑھتا ہوں اور روز اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ یہ 3 سے 5 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ 15 منٹ میں اللہ کی مدد کو دروازے پر لائے گا۔ دیکھیں، یہ ایک ایسے ولی کا بتایا ہوا عمل ہے کہ جو اللہ کے سب سے بڑے نیک ولی غوث پاک ہیں، ان کی کتاب سے میں نے یہ عمل نکالا ہے۔ اور یہ عمل میرے دوستو آپ نے آج سے پہلے نہ پڑھا ہوگا نہ سنا ہوگا۔ یہ غیبی خزانوں کی وہ چابی ہے جسے پڑھتے ہی غیبی دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جاتے ہیں، مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ صرف ایک خاص ترتیب سے 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے غریبوں یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1-2 چیزیں اور پڑھنی ہے۔ صرف آدھی منٹ میں انشاءاللہ سب کچھ پڑھ لو گے، گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا۔ اگر آدھی منٹ دینے سے ذاتی مکان کا انتظام ہو جائے، بے اولاد کو اولاد مل جائے، رشتوں کی بندش ختم، ظالم کا ظلم ختم، غریبی قرضے ختم، تو میرے غریب اگر بند کاروبار چل پڑے، جاب چاہیے تو جاب مل جائے، تو میرے غریب تجھے زندگی سے اور کیا چاہیے؟ دیکھو، یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھاؤ، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3-4 چیزیں اکٹھی پڑھ لو۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں، میں نے یہ عمل بے شمار بہنوں بھائیوں پر آزمانے کے بعد، لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے کے بعد آپ کے حوالے کیا ہے۔ کل بھی میں نے تقریباً 10 سے 12 بہنوں اور بھائیوں کو یہ عمل دیا۔ کل ایک بہن، آپ یقین کریں، 7 سے 8 سال سے کرائے کے مکان میں تھی، اتنی مجبور، بے بس، قرضوں میں، غریبی میں، فاقوں میں، کرائے پر، اس کی زندگی میں کوئی خوشی نام کی چیز نہ تھی۔ کل اس نے دوپہر میں میرا یہ عمل پڑھا اور شام کو اس کا روتے ہوئے میسج آیا ہے۔ وہ کہتی ہے، مولوی میں اپنے گھر میں پہنچ چکی ہوں، میرا اپنا ذاتی مکان اللہ نے تمہارے اس خاص وظیفے کے پڑھتے ہی ایک ہی دن میں انتظام کروایا ہے۔ وہ کہتی ہے، میرا قرضہ بھی اللہ پاک نے معاف کروا دیا ہے۔ وہ کہتی ہے، میری زندگی میں اتنی خوشیاں شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کل 10 سے 12 بہن بھائی جن کو میں نے یہ عمل دیا، انہوں نے جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دی۔ میرے دوستوں، میں نے آج دکھی انسانیت کے لیے، اللہ کے تمام غریب بندوں کے لیے، جو بھی دکھیارا غریب اس ویڈیو پر آ چکا ہے نا، سمجھ لو اللہ پاک نے آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا ہے۔ آج پڑھو گے تو انشاءاللہ آج اللہ کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ دیکھو، میں آپ کو نہیں دے سکتا، کوئی دنیا کی طاقت آپ کو کچھ نہیں دے سکتی سوائے اللہ پاک کے۔ اگر آج اپنے رب سے تمہیں اپنے جیبوں کو بھروانا ہے، اپنی دکانوں کو بھروانا ہے، اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی کو دور کروانا ہے، تو تم نے یہ تمام چیزیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھ کے فون پہ لگ گئے، دوستی یاری میں چلے گئے، دنیا داری میں لگ گئے، نہ، تمام چیزیں پڑھنی ہے۔
اب میرے دکھیارے بہنوں بھائیوں، دل تھام کر اس راز کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے۔ یہ 11 منٹ میں اللہ کی غیبی مدد کو تمہارے دروازے پر لائے گا۔ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں نا کہ ہر وظیفے کو آزما لیا ہے، ہر تسبیح پڑھ لی ہے، ہر طرح کی کوشش کر لی ہے، لیکن حالات نہیں بدلتے، تو آج 11 منٹ میں بیڑے پار کر دینے والا، 11 منٹ میں ہر مشکل پریشانی کو دور کرنے والا عمل آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ صرف 11 بار کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ دیکھیں، درود شریف پڑھنے سے عمل کی طاقت مزید بڑھ جائے گی، باقی مرضی آپ کی ہے، زندگی آپ کی ہے۔ میں فل ڈیٹیل سے آپ کو ایک چیز کیا پڑھنی ہے کیا نہیں پڑھنی سمجھا کے چلا جاؤں گا۔ اللہ والو، پڑھ لو گے یہ تمام چیزیں اکٹھی تو ساری زندگی دعائیں دو گے، ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں کسی اللہ کے نیک بندے نے، اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے کوشش کرنا کہ عمل کو شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ میرے غریبوں، کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پہلا وظیفہ اللہ پاک کا ذاتی نام یا اللہ ایک خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دوستو، یا اللہ وہ مبارک نام ہے جو تمام اسماء حسنہ کا سردار اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ کا معنی وہ ذات جو اکیلی عبادت کے لائق ہے، جو ہر کمال کی مالک ہے، جو ہر عیب اور کمزوری سے پاک ہے، اور جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے میرے دوستو، تو گویا وہ اپنے رب کو اس کے سب سے عظیم نام سے پکار رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ میں رحمت بھی ہے، محبت بھی ہے، قدرت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور بندے کی ہر امید بھی۔ یہی وہ نام ہے جسے سن کر دلوں کو سکون ملتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اور روح کو راحت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہوتا ہے، اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر بھی اللہ ہی کا ہے۔ انبیاء، صحابہ، اولیاء اور نیک بندوں کی زندگیوں کا مرکز بھی یہی نام رہا۔ جب خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کیا، جب مصیبت آئی تو اللہ کو پکارا، جب خوف آیا تو اللہ پر بھروسہ کیا۔ ذرا غور کیجئے، جب آپ یا اللہ کہتے ہیں دوستوں، تو آپ کسی فرشتے، نبی یا مخلوق کو نہیں، بلکہ کائنات کے خالق، زمین و آسمان کے مالک، رزق دینے والے، عزت دینے والے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ یا اللہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ محبت کا سمندر ہے، امید کا چراغ ہے، ایمان کی روح ہے، اور بندے اور رب کے درمیان سب سے خوبصورت تعلق کا اظہار ہے۔ جس دل میں یا اللہ کی محبت بس جائے، اس دل کو دنیا کی کوئی دولت اور کوئی نعمت اس محبت کا بدل نہیں دے سکتی۔ یا اللہ یہ وہ نام ہے جسے زبان بار بار دہرانا چاہتی ہے، دل بار بار سننا چاہتا ہے، اور روح بار بار اس کے نور سے منور ہونا چاہتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی عظیم، کیا ہی پیارا اور کیا ہی مبارک نام ہے۔ اب آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر درود شریف پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے نمبر پر یا اللہ، دیکھیں چاہے یا اللہ پڑھیں چاہے یا اللہ پڑھیں، لیکن آپ نے پہلا وظیفہ میرے بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ 11 منٹ کے اندر ایسی خوشخبری ملے گی، ایسی مشکلیں دور ہوں گی جو کبھی زندگی میں پہلے دور نہ ہوئی۔ پہلا وظیفہ یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، یا اللہ المدد، صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 سے 12 نہ ہو، 11 بار پڑھنا ہے تو 11 ٹائم یعنی کہ 11 بار ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے 11 بار پہلا وظیفہ پڑھ لیا، اب آپ نے یا غنیوں کو میری بتائی ہوئی تعداد ترتیب سے پڑھ کر عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ دیکھو، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ پڑھنا پڑے گا، اللہ والوں کے رازوں پر عمل کرنا پڑے گا، نہیں تو پوری زندگی ہاتھ پھیلاتے رہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو، یا آج تنہائی میں بیٹھ کر یہ بچوں والا آسان سا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، یا غنیوں یہ اللہ تعالیٰ کے نہایت خوبصورت
میرے دوستو اسماء حسنہ میں سے ایک عظیم نام ہے غنی کا معنی وہ ذات جو ہر چیز سے بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، جبکہ ساری مخلوق ہر لمحہ اسی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اس کا خزانہ کبھی کم نہیں ہوتا، اس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کی رحمت کبھی رکتی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے انسان، جنات، فرشتے اور تمام مخلوقات اگر اپنی تمام حاجتیں ایک ہی وقت میں مانگ لے تو بھی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ جب بندہ یا غنیو کہتا ہے تو وہ اس رب کو پکارتا ہے جو حقیقی دولت کا مالک ہے۔ یہاں دولت صرف مال اور زر کا نام نہیں بلکہ دل کی بے نیازی، سکون، قناعت، عزت، صحت اور خوشی بھی ایک عظیم دولت ہے۔ کتنے لوگ مالدار ہوتے ہیں مگر دل سے غریب ہوتے ہیں، اور کتنے لوگ کم وسائل کے باوجود دل کے امیر ہوتے ہیں۔ یہ سب یا غنیوں کی عطا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ غنی ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ یہ آیت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت، اصل عزت اور اصل بے نیازی صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب انسان دنیا کی فانی چیزوں سے دل ہٹا کر یا غنیوں کے معنی پر غور کرتا ہے تو اس سے احساس ہوتا ہے کہ مخلوق سے امیدیں باندھنے کی بجائے خالق پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ محدود ہیں مگر اللہ کی عطا لامحدود ہے۔ لوگ تھک جاتے ہیں مگر اللہ کی رحمت کبھی نہیں تھکتی۔ یا غنیوں صرف ایک نام نہیں، یہ اللہ کی کامل بے نیازی، لامحدود خزانے اور بے انتہا عطا کی یاد دلاتا ہے۔ یہ نام بندے کو سکھاتا ہے کہ حقیقی امیری بینک بیلنس پہ نہیں بلکہ اللہ کی قربت، دل کے سکون اور اس کی رضا میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی عظیم نام ہے یا غنیوں، وہ رب جو خود سب سے بے نیاز ہے اور پوری کائنات کو اپنی رحمت، رزق اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ دل جب یا غنیوں کی عظمت کو سمجھ لیتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دولت صرف اللہ کے پاس ہے اور اسی سے ملتی ہے۔ میرے دوستو، آپ نے یا غنیوں کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج آپ نے یا غنیوں کے ساتھ یا مغنی کو پڑھنا ہے، جو اس وظیفے کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ دیکھیں، تمام وظیفے 11 بار پڑھنے ہیں، لیکن میری بتائی ہوئی ترتیب سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں۔ پہلے یا اللہ المدد، یا اللہ المدد کو پڑھا، یعنی یا اللہ کے نام کے ساتھ المدد کو شامل کیا، 11 بار پڑھا۔ پھر آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دوستو یا غنیوں یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ اب آپ نے یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی، یا غنیوں یا مغنی کو ملا کر پڑھا تو ایک کاؤنٹ ہوا۔ اس طرح 11 بار یہ وظیفہ آپ نے پڑھ لیا۔ 2 وظیفے 11 بار پڑھتے ہی اب آپ نے تیسرے نمبر والے وظیفے کو جلدی سے پڑھ کر عمل کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ دیکھیں، میں نے پہلے کہا تھا عمل بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یقین کریں جب پڑھنے بیٹھیں گے تو اس بچوں والے آسان سے عمل کو پڑھنے میں صرف 1 منٹ کے اندر سب کچھ پڑھ لو گے۔ اگر 1 منٹ میرے کہنے پر تم نے دے دی تو میرا چیلنج صرف اور صرف 11 منٹ کا ہے۔ 11 منٹ میں انشاءاللہ قرضے دور، بیماری دور، غریبی دور، اللہ پاک کی غیبی مدد دروازے پر آئے گی۔ وہ مشکلیں، وہ پریشانی، وہ تکلیفیں، رشتوں میں بندش ہے، ظالم کا ظلم ہے، کچھ بھی ہے، محبت میں ناکامی ہے، ہر طرح کی مشکل پریشانی، بے اولادی، بند کاروبار، جاب کے لیے کچھ بھی کریں دشمن ہے تو بھی اس عمل کو پڑھیں۔ گھر میں جھگڑے ہیں تو اس عمل کو پڑھیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، جادو ہے، بندش، بد نظر ہے، اس عمل کو پڑھتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں نہ دکھ ہو، نہ تکلیف ہو، نہ بیماری ہو، نہ بے اولادی ہو، ہر طرح کی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ ہوگا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر میرے دوستو جو وظیفہ پڑھنا ہے، بڑی توجہ دھیان سے سمجھیے گا۔ استغفر اللہ، یہ چند الفاظ نہیں بلکہ بندے کے دل کی وہ پکار ہے جو سیدھی اپنے رب کے حضور پہنچتی ہے۔ استغفر اللہ کا معنی ہے میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں یا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی سے یہ اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، میں کمزور ہوں لیکن تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ قرآن کریم میں بار بار استغفار کی تلقین کی گئی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام بھی استغفار کرتے تھے، حالانکہ وہ گناہوں سے محفوظ تھے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ استغفر اللہ صرف گناہوں کی معافی کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قرب، دل کی پاکیزگی اور روح کی تازگی کا بھی ذریعہ ہے۔ استغفار انسان کے دل پر جمی ہوئی غفلت کی گرد کو صاف کرتا ہے۔ جب زبان پر استغفر اللہ جاری ہو تو دل نرم ہونے لگتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایسا مبارک کلمہ ہے جو بندے کو
مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے کر جاتا ہے۔ سوچے جب کوئی انسان دنیا میں غلطی کرتا ہے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ شاید لوگ اسے معاف نہ کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے اور استغفار کرنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ استغفر اللہ دراصل بندے کی عاجزی، ندامت اور اللہ کی رحمت پر یقین کا نام ہے۔ یہ الفاظ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رب غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے اور اپنے بندوں پر بے حد مہربان بھی ہے۔ جس دل میں استغفر اللہ کی حقیقت اتر جائے وہ دل تکبر سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے اور اپنے رب کی طرف زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صالحین اور بزرگان دین اپنی زبانوں کو استغفار سے ہمیشہ تر رکھتے تھے۔ استغفر اللہ یہ معافی کی صدا ہے، رحمت کا دروازہ ہے، دل کی صفائی کا ذریعہ ہے اور بندے اور رب کے درمیان محبت بھرا تعلق مضبوط کرنے والا عظیم ذکر ہے۔ سبحان اللہ، کتنے مبارک اور نورانی الفاظ ہیں استغفر اللہ کے۔ میرے دوستو، آپ نے استغفر اللہ کو زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن آج استغفر اللہ کے معجزات کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آج استغفر اللہ کو آپ نے میری بتائی ہوئی خفیہ ترتیب سے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے میرے دوستو ایک ایسا جملہ شامل کرنا ہے جو استغفر اللہ کی طاقت کو 1000 گنا بڑھا دے گا۔ یا اللہ سے مدد حاصل کرنے کے بعد یا غنیو یا مغنی کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھو گے؟ استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی، استغفر اللہ یا ربی کا وظیفہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ کے ساتھ آپ نے یا ربی کو لازمی شامل کرنا ہے، تب جا کر تیسرا وظیفہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب میرے دوستو 3 وظیفے آپ نے پڑھ لیے ہیں، اپنی غربت، غریبی، لاچاری کو دور کر لیا ہے، تو آخر میں آپ نے چھوٹی سی ایک قرآنی آیت کو ایک خاص ترتیب سے پڑھ کر عمل ختم کرنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستو، آپ نے زندگی میں بہت سارے وظیفے پڑھے ہوں گے، لیکن آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا آخری وظیفہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ قرآن کریم کی نہایت عظیم اور ایمان کو تازگی دینے والی دعا ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز وکیل ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو بندے کے دل میں یقین، توکل، سکون پیدا کرتے ہیں۔ جب انسان خود کو کمزور، بے بس یا پریشان محسوس کرے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اسے یاد دلاتا ہے کہ کائنات کا مالک اس کے ساتھ ہے اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ اس موقع پر آئے جب کچھ لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کی، لیکن اہل ایمان نے خوف کی بجائے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی کہ ہمارا بھروسہ اللہ ہے، اللہ پر ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ کلمات صرف زبان سے ادا کرنے کے لیے نہیں بلکہ دل کی کیفیت بننے کے لیے ہے۔ جب بندہ حقیقت میں یہ سمجھ لے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے تو اس کے دل سے بہت سے خوف، پریشانی اور غیر ضروری فکریں ختم ہونے لگتی ہیں۔ حسبنا اللہ کا میرے دوستو مطلب ہے کہ اللہ کی مدد، رحمت، حفاظت اور نگرانی میرے لیے کافی ہے۔ وہ نعم الوکیل کا مطلب ہے کہ اللہ سے بہتر کوئی کارساز، محافظ اور مقابلہ سنبھالنے والا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا ان کا بھروسہ صرف اللہ پر تھا۔ توکل اور یقین کی یہی روح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ میں جھلکتی ہے۔ یہ کلمات بندے کو میرے دوستوں سکھاتے ہیں کہ اسباب اختیار کرو، محنت کرو، لیکن دل کا سہارا صرف اللہ کو بناؤ، کیونکہ انسان محدود ہے، دنیا کی طاقت محدود ہے، لیکن اللہ کی قدرت محدود، یعنی کہ اللہ کی مدد لامحدود ہے۔ جب دل غمگین ہو، حالات مشکل ہو، راستے بند نظر آئے یا انسان خود کو تنہا محسوس کرے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل امید کا پیغام دیتا ہے کہ میرا رب موجود ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے اور میرا رب میرے معاملات سنبھالنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف چند الفاظ نہیں، یہ یقین کا اعلان ہے، توکل کی خوشبو ہے، ایمان کی طاقت ہے اور اللہ پر کامل اعتماد کا خوبصورت اظہار ہے۔ حسبنا اللہ یعنی کہ سبحان اللہ کیا عظیم کلمات ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ میرے دوستو، آپ نے جب 3 چیزیں تنہائی میں بیٹھ کے پڑھ لی، اپنی غربت، غریبی، لاچاری، بیماری کو دور کر لیا، تو آخر میں آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہوئے عمل ختم کرنا ہے۔ اور دیکھیں اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔
جو بھی غریب دکھے، لاچار دکھے، بیمار دکھے، اللہ کی رضا کے لیے غریب دوستوں بہنوں بھائیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں، کومنٹس میں یا اللہ لکھیں اور ویڈیو کو دل سے لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو روزانہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اب میرے غریب دوستو، آپ نے 3 چیزیں پڑھ لی ہیں۔ پہلا وظیفہ درود شریف پڑھ کر، بسم اللہ پڑھ کر یا اللہ المدد کا پڑھ لیا، پھر یا غنیو یا مغنی کو پڑھ لیا، پھر استغفر اللہ یا ربی کو پڑھنے کے بعد بالکل آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس آیت کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب 11 بار کمپلیٹ ہو جائے تو آخر میں اللہ پاک سے درود شریف پڑھ کر دعائیں مانگیے گا۔ انشاءاللہ یہ وہ عمل ہے، یہ 4 چیزیں اپنی مرضی کے دن پڑھیں۔ دیکھیں، نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، جب دل کرے جہاں دل کرے تنہائی میں بیٹھ کر یہ 3 چیزیں پڑھ لیں اور اللہ پاک سے 4 چیزیں پڑھ لیں۔ پہلے یا اللہ، پھر یا غنیو، پھر استغفر اللہ، اور آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بتائی بھی ترتیب جملوں کے ساتھ پڑھیں اور آخر میں درود شریف پڑھ کر مانگیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔